برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اور اہمیت والی نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو کہ رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں قرآن و حدیث کی روح سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ رات کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سجدوں میں اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نماز تہجد میں 8-9 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا ہے، تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جب اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کیا میں اس کے اس احسان کا جو ہے وہ شکر ادا نہ کروں؟ تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم العبد عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ ابن عمر بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرتے، یعنی ان میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں مگر تہجد کی نماز میں کچھ کوتاہی ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے سالم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میرے والد نے کبھی تہجد میں ناغہ نہیں کی، رات کو کم سوتے تھے اور زیادہ جاگتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ مکتوبہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ آج دنیا پریشان ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ کبھی یہ لوگ پریشانی کے عالم میں عاملوں کے پاس جاتے، وہ کہتے ہیں تم پر جادو ہوا ہے، تمہارا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ یہ ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہی وظیفے کی بات، تو سب سے بہتر وظیفہ تو وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، کوئی بھی رات ہو، اس میں رمضان کی راتوں اور شب برات کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ تمام راتوں کا یہی حکم۔ فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کیسا نزول فرماتے ہیں؟ جو اس کی شایع نشان ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ندا دیتے ہیں حل من مسترزق فارزق لہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟
تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا نسخہ ہے، اس پر ہم عمل کریں، پھر دیکھیں کہ ہماری یہ مرادیں جو بھی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا کہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی دن کو دین کا کام کرتے تھے، دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے گڑ گڑات۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانوا فرسانم بالنہار ورہبانم باللیل، دن کو گھوڑوں پر چڑھ کر جہاد کرتے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے نمازوں میں گڑ گڑاتے تھے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔